الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. آپ تمام حضرات سے بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے گھر میں ہم سب جمع ہیں، بڑے خوبصورت عنوان پر جمع ہیں، اکابرین اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. آئیے ہم سب بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا تحفہ بھیجتے ہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیجیے. اکابرین ملت، حضرات علماء کرام، وطن عزیز کے نامور ثنا خان مصطفیٰ، آج کے خوبصورت پروگرام اور بزم کے شرکاء، مجھ سے قبل آپ حضرات کے سامنے مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی خطاب فرما رہے تھے. ان کے بعد ثنا خان مصطفیٰ ہمارے محترم مولانا حافظ محمد قاسم صاحب نے بڑے خوبصورت کلام پڑھے اور ہمارا ایمان تازہ کیا ہے. آج ہم سب اپنے بزرگوار حضرت مولانا میاں محمد ابراہیم رحمہ اللہ، حضرت مولانا میاں عبد الرحمن رحمہ اللہ کے مرکز میں حضرت مولانا محمد میاں، مولانا احمد میاں اور مولانا محمود میاں کی دعوت پر آج کے ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری، آپ کی، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک دعا کرنے لگا ہوں کہ رب کائنات جس طرح تو نے ہمیں آج اپنے گھر میں جمع کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے صدقے میں ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی جمع فرما دے. استاد القرہ، فخر القرہ، ہمارے مخدوم حضرت مولانا ڈاکٹر احمد میاں صاحب تھانوی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر ہمارے علماء کرام بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے. ابھی آپ حضرات کے سامنے بہت سے خطباء نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمانا ہے. ثنا خان مصطفیٰ بھی تشریف لائیں گے اور حضرت قاری صاحب جنہیں پروردگار نے کیا خوبصورت آواز دی ہے، خوبصورت اللہ کا کلام خوبصورت آواز میں سنائیں گے انشاءاللہ العظیم. حضرات محترم، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
مل کر ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں صلی اللہ، اور ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اونچی آواز سے بے شک نبی آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، رسول آتے رہے۔ ایک وقت میں کئی پیغمبر اور رسول اللہ کی توحید کا پیغام دیتے رہے، لیکن جب آمنہ کے لال آئے تو میرے رب نے عنوان بدل دیا ہے۔ پروردگار کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے، ہم جن کے لیے یہ محفل سجائی گئی تھی، کائنات بنائی گئی تھی، ہم نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے۔ کس شان سے بھیجا ہے؟ جن کے سر پر صرف نبوت کا تاج ہی نہیں رکھا، ہم نے ختم نبوت کا تاج رکھ کے بھیجا۔ نبی آئے، نبی آئے، نبی آئے، رسول آئے، اعلان کرتے رہے میرے بعد نبی آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آئے تو آپ نے آ کر اعلان کیا میرے بعد اب رسل نہیں آ رہے، میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے، بڑی شان والا آ رہا ہے، عظمتوں والا آ رہا ہے، رفعتوں والا آ رہا ہے، مقام والا آ رہا ہے، درجوں والا آ رہا ہے۔ رب نے جس کو چنا ہے فرمایا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک آ رہا ہے۔ یاد رکھنا، غلط فہمی میں نہ پڑنا، میں نام بھی بتا دیتا ہوں، رب نے نام کیسا پیارا رکھا ہے۔ دادا جان نے کہا ہے نام میں نے محمد رکھا ہے، رب نے نام رکھوا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زبان پر آیا ہے، احمد فرما دیا گیا ہے، نام ایسا پیارا ہے۔ مکہ میں جب لوگ آئے آپ کے پوتے کو دیکھے، خواجہ عبد المطلب سے کہا ہے ہم نے آپ کے پوتے جیسا حسین نہیں دیکھا ہے، جمیل نہیں دیکھا ہے، ایسا پیارا نہیں دیکھا ہے۔ ہم شام میں بھی گئے ہیں، فلسطین میں بھی گئے ہیں، عرب میں بھی گئے ہیں، بڑے بڑے بچوں کو دیکھا ہے، لیکن آپ کے پوتے جیسا ہم نے حسین نہیں دیکھا ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے یہاں پہ جبرائیل امین نے کہا ہوگا ارے تم نے تو زمین پر کسی مقام پر جا کر بچوں کو دیکھا ہے، میں نے ساری کائنات میں پیغمبروں کو دیکھا ہے۔ رب نے جیسا حسن آمنہ کے نام کو دیا ہے، ایسا حسن کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے۔ آپ کا جذبہ سلامت رہے۔ فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کے دور میں ان عنوانات پر گفتگو بے حد ضروری ہے۔ میں آپ کو بھی دعوت دوں گا، آپ کی کوئی مجلس، آپ کو کوئی محفل، آپ کے کھانے کی کوئی تقریب، آپ کے گھر کی کوئی تقریب ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں آقا کی ختم نبوت کا ذکر نہ ہو، جس میں صحابہ کا ذکر نہ ہو، اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ آپ ختم نبوت کا ذکر کرتے جائیے، میرا رب آپ کو ثواب بھی دیتا جائے گا، میرا رب مقام بھی دیتا جائے گا، عزت بھی دیتا جائے گا، وقار بھی دیتا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک ختم نبوت کی بات کرتے بھی رہیں گے اور انشاءاللہ کرواتے بھی رہیں گے۔ مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ، مل کر کہو انشاءاللہ۔ ختم نبوت کے لیے میدان میں کھڑے رہو گے انشاءاللہ۔ بڑے ابھی مولانا اسماعیل صاحب سن رہے تھے، بین الاقوامی ایجنڈے آ رہے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے پاکستان میں ختم نبوت کا قانون ختم کر دیا جائے، ناموس رسالت کا قانون ختم کر دیا جائے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، آمنہ کے لال کے نام پہ بنا ہے، اس میں کوئی کمائی کا لال ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، نہ آ سکتا ہے۔ جو ختم نبوت کا پرچم چکا دے، یہ پرچم آج بھی لہرا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک لہراتا رہے گا۔ آپ اس کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ، وقت دیں گے انشاءاللہ، میدان میں کھڑے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے۔
میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اختصار مد نظر ہے، میرے اکابر اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ابھی آپ کو وہ نصیحت بھی فرمائیں گے، بیانات بھی ہوں گے۔ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ ان کے بڑوں سے تعلق ہمارے بڑوں کو رہا ہے، پھر ان کے والد ماجد سے ہمارا ذاتی تعلق رہا ہے۔ مولانا جمیل الرحمان اختر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حضرت پیر نفیس صاحب رضوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عبدالواحد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسامہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دوسرے مولانا اسامہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیگر حضرات بھی تشریف فرما ہے، ہمارے باسی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے آگے سیرت کے موضوع پر، ختم نبوت کے موضوع پہ چلنا چاہتا ہوں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں میرے پروردگار نے، میرے رب نے آمنہ کے لال کو سفر معراج کروایا ہے، اور قربان جاؤں میرے نبی کے دو سفر ہوئے ہیں، ایک سفر معراج ہوا ہے، ایک سفر ہجرت ہوا ہے۔ سفر ہجرت میں بھی ایک ہی رفیق تھا، اور سفر معراج میں بھی ایک ہی رفیق تھا۔ کسی نے پیارا جملہ کہا ہے، کیا پیارا جملہ کہا ہے؟ فرمایا سفر ہجرت کا ایک رفیق بنتا ہے، پروردگار اسے صحابہ کا قائد بنا دیتے ہیں، اور سفر معراج میں ایک رفیق بنتا ہے، میرا پروردگار اسے ملائکہ کا سردار بنا دیتے ہیں۔ جانتے ہو سفر ہجرت میں کون تھے؟ سفر ہجرت میں خلیفہ اول بلا فضل حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے۔ کہہ دو مل کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے خوش نصیب ہے جو آج نبی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ قربان جاؤں، رب نے چنا ہے، رب نے انتخاب کیا ہے۔ آمنہ کے لال کہتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی نبوت کا پیغام رکھا ہے، توحید کا پیغام رکھا ہے، اللہ کی الوہیت کا پیغام رکھا ہے، میں نے اپنی رسالت کا پیغام رکھا ہے۔ سرکارے نے مجھ سے کہا ہے دلیل دیجئے، معجزہ دکھائیے۔ فرمایا ایک ایسا تھا جس کے سامنے میں نے پیغام رکھا ہے، انہوں نے نہیں کہا ہے مجھے معجزہ چاہیے، انہوں نے نہیں کہا ہے مجھے دلیل چاہیے، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا ہے، ایک ہی جواب آیا ہے، آمنہ کے لال آپ اعلان کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں، تو ابو بکر اللہ کی توحید پر بھی ایمان لاتا ہے، ختم نبوت پر بھی ایمان لاتا ہے۔ آپ کے جذبات کچھ ڈھیلے ڈھالے پڑ رہے ہیں۔ ختم نبوت کی جب بات آئے تو پھر جذبات چاہیے، عشق چاہیے، آواز دل سے نکلنی چاہیے۔ شاعر نے کہا تھا لگاتا تھا تو جب نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ رکھیے جملوں میں بات کیا کہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پیغمبر آتے رہے، رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، رب نے ان کو عزت مقام دیا ہے۔ مجھے اس موقع پر حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی یاد آئے، کیسے عاشق لوگ تھے، عشق میں ڈوب کر بات کیا کرتے تھے۔ حضرت قاری مومن شاہ صاحب بھی شاید اسٹیج پر تشریف فرما ہوں گے، افضل خان صاحب بھی، قاری سیف جلال صاحب بھی، قاری عارف صاحب بھی۔ لیکن سنیے میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں، رب نے مقام دیا ہے، ہر نبی پر حق ہے۔ ہمارا ایمان ہے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، ہادی بن کے آئے، پیغمبر بن کے آئے، نبوت لے کر آئے، لیکن میرے بھائیوں جب آمنہ کے لال آئے تو پروردگار نے کس شان سے بھیجا ہے؟ رب نے قرآن اتارا ہے، قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے میرا محبوب آ رہا ہے، کس شان سے آ رہے؟ ختم نبوت کا تاج پہن کے آ رہے، آخری نبی بن کے آ رہے، آخری رسول بن کے آ رہے۔ ہمارا ایمان ہے اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، نہ پیغمبر آئے، نبی آئے، آدم آئے، صفی اللہ بن کر، نوح آئے، نجی اللہ بن کر، ابراہیم آئے، خلیل اللہ بن کر، اسماعیل آئے، ذبیح اللہ بن کر، ارے موسیٰ آئے، کلیم اللہ بن کر، عیسیٰ آئے، روح اللہ بن کے، سارے پیغمبروں کی عظمتیں ہیں۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو میرے اکابر یہاں پہ کہتے ہیں
حضرت نانوتوی کہتے ہیں، امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری کہتے ہیں، دیگر اکابر کہتے ہیں، ہاں رب نے ہر پیغمبر کو عظمت عطا کی ہے. کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے. آمنہ کے نام آئے تو رب نے آپ کو حبیب اللہ بنا کے بھیجا ہے. حبیب اللہ بن کر آئے، ادھر کلیم اللہ بن کے آئے. یہاں پہ حضرت نانوتوی کہتے ہیں، ہاں مانتا ہوں حضرت موسیٰ کی بڑی عظمتیں ہیں. رب بلا رہا ہے، موسیٰ دور پہ آئیے، میں کلام کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا موسیٰ دور پر تشریف لے گئے، اور جب دور پر پہنچے شرف حق کلام ہوئے. نیچے سے آواز لگی ہے، یا اللہ. اوپر سے آواز آئی ہے، یا موسیٰ. درمیان میں فرشتہ نہیں ہے. یہ حضرت موسیٰ نے جب رب کی آواز سنی تو والد ماجد فرمایا کرتے تھے، دل دے بیٹھے آواز اتنی پیاری ہے تو ذات کتنی پیاری ہوگی. وہ رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. آواز سنی، دل دے بیٹھے. ربا دیدار چاہے، درشن چاہتا ہو. جواب ہے موسیٰ، ہم نے یہ دیدار آپ کے لیے نہیں رکھا ہے. یا میرے اکابر کہتے ہیں رب نے جواب دیا، موسیٰ تجھے کلیم اللہ تو بنایا ہے، یہ دیدار میں نے کسی کے لیے نہیں رکھا ہے، دنیا میں کسی کے لیے نہیں. دیدار کا وقت آئے گا تو آمنہ کے لال کو عرش پر بلا کر اپنا دیدار عطا کر دوں گا. عرش پر بلا کر. یہاں میرے اکابر کہتے ہیں رب کہہ سکتے تھے احد پہاڑ پہ آ جائیے، صفا پہ آ جائیے، مروہ پہ آ جائیے، بیت اللہ کی چھت پہ آ جائیے، ہم آپ سے کلام کرنا چاہتے ہیں. فرمائے نہیں، میرا نبی بڑی عظمتوں والا ہے. اسی میں علماء فرماتے ہیں، اکابر فرماتے ہیں، سفر معراج میں بھی ختم نبوت کا عقیدہ رب واضح کرنا چاہتا ہے، رب بتانا چاہتا ہے. عرش آخری مقام ہے، پروردگار نے بتا دیا ہے. میرا نبی آیا، ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا. ہم نے جب پہنچانے کا وقت آیا ہے تو پہلے آسمان پر نہیں، ساتویں آسمان پر نہیں، سدرۃ المنتہا پر نہیں، ہم نے اپنے پاس بلا دیا ہے، دنیا کو بتا دیا ہے. لوگوں سمجھو اسی میں عقیدہ موجود ہے. ہر پیغمبر کو رب نے معراج دی ہے، زمین پر دی ہے. آمنہ کے لال کی باری آئی تو میرے رب نے معراج زمین پر نہیں، رب نے معراج عطا فرمائی ہے تو عرش عظیم پر عطا فرمائی ہے. کہیے مل کے سبحان اللہ. ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ. دل سے کہیے سبحان اللہ. ذرا جوش اور ولولے سے کہیے. رب کو پکارنے لگے ہیں، رب کی تعریف کرنے لگے ہیں. رب کو یاد آپ کیجئے، رب آپ کو یاد کر رہا ہے. آج جامع مسجد تلوار والی میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید، ختم نبوت کے نعرے لگائیے، رب کا نام لیتے رہیے. رب قرآن میں کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تم اپنی خلوت میں یاد کرو، میں اپنی تنہائی میں یاد کروں. تم جامع مسجد تلوار والی میں بیٹھ کے یاد کرو، میں تمہیں ملائکہ کی محفل میں یاد کروں. مل کر کہو سبحان اللہ. میرے اس پروردگار نیلی چھت والے کا نام کیا ہے؟ آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے. ابھی آپ کی آواز انارکلی سے باہر نہیں نکلی ہے. فکر کی مجلس بنا دیجئے، رب کو پکاریے، رب کو قضا بنا دیجئے. ربا ہم انشاءاللہ آخری سانس تک توحید کا پرچم بھی ایک ہاتھ میں تھام کے رکھیں گے، دوسرے ہاتھ میں مرتے دم تک ختم نبوت کا پرچم بلند رکھیں گے انشاءاللہ. مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ. حضرات محترم، یہ میرے اکابر بیٹھے ہیں، زندہ باد یہ ہے. میں تو دین کا طالب علم ہوں، دین کی نسبت سے، اکابر کی نسبت سے محبت کرتے ہیں.
اسی مناسبت سے چند باتیں گوش گزار کر کے اجازت چاہتا ہوں. گھڑی دیکھ رہا ہوں مضامین کی تبادت بھی ہے, وسط دل ہے بہت, وسط صحرا کم ہے, اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. میں حضرات علماء کرام کے لیے وقت چھوڑنا چاہ رہا تھا, لیکن مجھے عزیزوں نے, برادران نے حکم دیا اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. اور میں بھی جذبہ رکھتا ہوں, حضرت قاری صاحب تلاوت کریں گے, فرشتے رپورٹ تیار کر کے لے کے جائیں گے. حضرت مولانا جمیل الرحمان بیان کریں گے, مولانا اسماعیل بیان کریں گے, فرشتے رپورٹ تیار کریں گے. حافظ قاسم صاحب نے نعت پڑھی ہے, فرشتوں نے رپورٹ تیار کی ہے. ایک رپورٹ آپ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی تیار کر رہے ہیں, اور ایک تو یہ رپورٹ اللہ کے فرشتے بھی تیار کر رہے ہیں. میرا جی چاہتا ہے اس رپورٹ میں میرا نام بھی چلا جائے, میرا نام بھی لکھا جائے, آپ کا نام بھی لکھا جائے, تو سراخان مصطفیٰ میں لکھا جائے. فرشتے رپورٹ کہتے ہیں جتنے آئے ہوئے تھے نبی کے عشق میں ڈوب کے بیٹھے ہوئے تھے, نبی کے ختم نبوت کے لیے سرشار ہو کے آئے تھے. آئیے حضرت نانوتوی کے جملے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آمنہ کے لال کی باری آئی تو رب نے کہا جبرائیل چاہیے, میرے محبوب کو لے کر آئیے. آمنہ کو لال کو لینے کے لیے آگے راستے میں پڑاؤ پڑتا ہے, بیت المقدس میں پڑاؤ پڑتا ہے, جو آج بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ میں ہے, لیکن انشاءاللہ وقت آنے والا ہے, کوئی صلاح الدین ایوبی میدان میں اترے گا, بیت المقدس آزاد ہوگا, مسلمان وہاں پہ جائے گا, نماز ادا ہوگی, اور انشاءاللہ کفر کے چھکے چھڑا دیے جائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ, یاد رکھیے گا وقت قریب آ رہا ہے. بیت المقدس پہنچے, سارے انبیاء سارے رسل وہاں پر موجود ہیں. آمنہ کے لال کس شان کے ساتھ پہنچے, کس آن کے ساتھ پہنچے, اور جب وہاں پہ نماز کا وقت آیا ہے, ساری تفصیلات چھوڑتے ہوئے جبرائیل امین سوچ رہے تھے نماز کی امامت کون کروائے گا. یقینی طور پر ہمارے نوجوان اگر یہاں پہ موجود ہوں اور قاری احمد میاں صاحب آ جائیں, قاری مومن شاہ صاحب آ جائیں, تو یہ مسئلے کو چھوڑ دیں گے, ہمارے استاد آگے یہ نماز پڑھا دیں. حضرت جبرائیل امین بھی سوچ رہے تھے یہاں پہ ابو البشر بھی موجود ہے, آمنہ کے لال کے جد امجد حضرت ابراہیم بھی موجود ہے, کون نماز کی امامت کروائے گا. آڈر آیا ہے, اے جبرائیل آج مصلی پر کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا, آج مصلی پر کلیم اللہ خلیل اللہ نہیں کھڑے ہوں گے, آج مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو حبیب اللہ کھڑے ہوں گے. میں اپنے نوجوان کے نعرے کو اگر دیکھوں تو مجھے امید ہے 10-15 منٹ آسانی کے ساتھ یہ لے جائیں گے. یہ ان کا جذبہ بول رہا ہے, ان کا ایمان بول رہا ہے. میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں, لیکن یہ بول نہیں رہا ہوں, میرا رب مجھے بلوا رہا ہے. آپ آئے نہیں ہیں, رب نے بھیجا ہے, آج ہے تو پیغام کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم بھی انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک, جیسے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا تھا, جب ختم نبوت کے اس شاد میدان معاشر میں ہوں گے, میرے نبی سے جب ملاقات ہوگی, میرے آقا مجھ سے کہیں گے, مولانا عبید اللہ عنور ولی ابن ولی اس کو بیان کرتے ہیں کہ شاجی کی زبان سے میں نے خود سنا ہے, فرمایا میرے آقا مجھے کہیں گے عطا اللہ جنت میں چلے جاؤ, میں کہوں گا آقا میں نے تنہا نہیں جانا ہے, کسے ساتھ لے کے جانا ہے. تو فرمایا میں عرض کروں گا آقا میں تنہا نہیں, میں چاہتا ہوں قیامت کے دن تک جن لوگوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے میں ان سب کو لے جانا چاہتا ہوں. آقا فرمائیں گے فرشتوں آواز لگائیے, کہا ہے آسمان مصطفیٰ, اس میں جامع مسجد تلوار والی میں بیٹھنے والے وہ شاد بھی جمع ہو جائیں گے. آقا فرمائیں گے سب جمع ہو گئے, سب جمع ہو گئے, ربا میری درخواست ہے ان کو بغیر حساب کے بھیج دیجئے, جنت کا دروازہ کھلوا دیجئے, جنت کا دروازہ کھل جائے گا. اس موقع پر سب عاشق وہاں پہ موجود ہیں, جیسے ہم یہاں پر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم انشاءاللہ نبی کے سامنے بھی جنت کے دروازے پر بھی سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوگا, وہ تاجدار ختم نبوت. انشاءاللہ لگے گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں سنیے بڑے توجہ سے, میں آخری جملے کہہ رہا ہوں, بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. نماز کا وقت آیا
تو مسلح پر آمنہ کے لال کھڑے ہوئے، آپ نے نماز کی امامت کروائی ہے۔ اسی نماز کے بعد جب صحابہ کرام میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو نیت میں کہتے تھے پیچھے سے امام الانبیاء کے جو سارے نبیوں کے امام ہے، اور جب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور آسمانوں پر سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی پروردگار نے جبرائیل امین کو حکم دیا ہے، جبرائیل اس سے آگے آپ نے نہیں پڑھنا ہے، یہ آخری باؤنڈری ہے، اس سے آگے جائیے تو فقط آمنہ کے لال جائیے۔ میرے نبی نے کہا جبرائیل رفاقت کا ہاتھ ہے، یہی ہے رفیق سفر اسے کہتے ہیں جو اول سے آخر تک ساتھ چلے۔ اب بھی میرے ساتھ آگے چلیے۔ آقا میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ آپ ہی کا مقام ہے، آپ ہی آگے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر چلتے ہیں، جبرائیل کا وجود ختم ہوتا ہے۔ یا والد ماجد کہا کرتے تھے اے کاش اس سفر میں بھی خلیفہ اول ساتھ ہوتے، ارے جو رفیق غار ثور ہے وہ ساتھ ہوتے۔ جبرائیل امین کہتے ابو بکر سے آگے نہ بڑھیے، وجود ختم ہو جائے گا۔ صدیق جبرائیل سے کہتے پیچھے ہٹیے، پیچھے رہ جائیے، مجھے آگے جانے دیجیے، آج ہی تو موقع ہے۔ شمع ختم نبوت پر پروانہ قربانی دینا چاہتا ہے۔ حضرات محترم جبرائیل امین رک گئے، آقا آگے تشریف لے گئے، کہو سبحان اللہ۔ 70,000 فٹ پردوں کو عبور کرتے ہوئے تشریف لے گئے، رب کے پاس پہنچے۔ کسی کا پیارا جملہ، رب کے پاس گئے، رب پروردگار آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہا تھا۔ میرے پیارے میں نے تجھے کتنا پیارا بنایا ہے، کہو نا عشقو سبحان اللہ۔ لگتا ہے آپ کے گلے تھک گئے ہیں، ذرا اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ہاں پروردگار اپنے محبوب کو دیکھ رہے تھے اور محبوب اپنے محبوب کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آمنہ کے لال کو دیکھے، آمنہ کے لال رب کائنات کو دیکھے، سبحان اللہ۔ ایسا حسین چہرہ، باکمال چہرہ، جس کے بارے میں حضرت حسان نے کہا تھا، ربائی چھوڑ رہا ہوں، حضرت حسان نے کہا تھا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہا تھا حضرت حسان نے؟ آقا سامنے بیٹھے ہوئے، کیا پیاری ربائی، وہ کس انداز میں، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا میں آپ کے بارے میں کیا کہوں، میرا ایمان اور وجدان تو یہ کہتا ہے جب آپ کو بنانے کا وقت آیا تو میرا رب آپ سے پوچھتا رہا ہونٹ کیسے بناؤں، رخسار کیسے بناؤں، دانت کیسے بناؤں، داڑھی مبارک کیسی بناؤں، زلفیں کیسی بناؤں، پیشانی کیسی بناؤں، ہاتھ کیسے بناؤں، سینہ کیسا بناؤں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے رب پوچھتا رہا، جیسے جیسے آپ کہتے گئے رب ویسے ویسے بناتا گیا۔ سبحان اللہ۔ آقا تشریف لے گئے، میرے رب نے تحفے میں 50 نمازیں دی۔ کتنی نمازیں دی؟ آقا سے کہا یہ آپ اپنی امت کے لیے لے جائیے۔ میرے آقا نے بڑی محبت سے قبول کی۔ واپسی پہ آئے تو رب نے حضرت موسیٰ کو بٹھا دیا، ویسی پر ایک بات کہہ کے اور دوسرا جملہ دہرا کے واپس آپ سے اجازت۔ یہاں پہ موسیٰ کلیم کو بٹھا دی، کیا تحفہ ملا ہے؟ 50 نمازیں کم کروا دیجیے، جائیے رب کے پاس۔ میرے آقا 9 مرتبہ تشریف لے گئے، 45 نمازیں معاف ہو گئی۔ فرمایا اپنی امت سے کہہ دو 5 تم پڑھو گے، ثواب 50 کا عطا کرے گا۔ پڑھیں گے 5 انشاءاللہ، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھیں گے، 5 جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ، مل کر کہو نا انشاءاللہ۔ نوجوانوں اپنی جوانیوں کو سنبھالیے، فتنوں کا دور ہے، موبائل نیٹ کی دنیا یہ گناہوں کی طرف کھینچ رہی ہے، فتنے جدھر دیکھیے فتنہ ہے، ہر کام میں سوال ہے، ہر زبان پر سوال ہے۔ آج ایمان وہ چاہیے جو ایمان صحابہ کرام کا تھا۔
ایمان وہ چاہیے جو اہل بیت کا تھا. میرے نبی سفر معراج سے آئے تو جبرائیل امین ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور کفر کی دنیا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر ہے. ابو جہل پہنچتا ہے, پتہ چلا ہے تو بتا سکتے ہو راتوں رات کوئی بیت المقدس پہنچ سکتا ہے؟ جبرائیل امین نے یقین حضرت صدیق نے کہا ہوگا نہیں اتنی لمبی مسافت ہو نہیں سکتی. کہا تمہیں یہ یقین ہے کوئی آسمانوں پہ چلا جائے؟ فوراً صدیق اکبر سمجھ گئے یہ سوال کس کے لیے کر رہا ہے. فرمایا مجھے پہلے یہ تو بتا دو یہ دعویٰ کس نے کیا ہے, یہ کس نے کہا ہے میں بیت المقدس میں پہنچا ہوں, پہلے آسمان پر پہنچا ہوں, میں عرش سے ہو کر آیا ہوں. کہا تمہارے نبی نے دعویٰ کیا ہے. صدیق اکبر نے چون کے کہا ہے سن اگر میرے نبی نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا ہوں تو ابو بکر سب سے پہلے تصدیق کرتا ہے. سب سے پہلے میں ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں. بھائیو آج وعدہ کر کے اٹھو کہ ہم ختم نبوت کے لیے آخری سانس تک جدوجہد کریں گے. مل کر کہو انشاءاللہ یہ پرچم کبھی جھکنے نہیں دیں گے. اور میں آج سی آئی ڈی کے دوستوں کے ذریعے ارباب اقتدار کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یاد رکھیے یہ پاکستان ہم نے بنایا, کوئی اس پاکستان کو بنوانے میں ماما چاچا بننے کی کوشش نہ کرے. یہ پاکستان جس کی بنیادوں میں لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے, یہ پاکستان کا پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا ہے. اور آج پاکستان کی اسمبلی پر ختم نبوت کا پرچم مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق اور ہمارے دیگر اکابرین کی قربانیوں کے نتیجے میں پرچم لہرا رہا ہے. اور یاد رکھنا یہ پرچم کوئی پارلیمنٹ سے نیچے نہیں اتار سکتا. ہم انشاءاللہ ختم نبوت کے باغیوں سے بھی لڑیں گے, پاکستان کے دشمنوں سے بھی لڑیں گے, دین کے دشمنوں سے بھی لڑیں گے. ہم یہ لڑائی گلی محلے میں کریں گے, نہ دین کے دشمنوں کو رہنے دیں گے نہ پاکستان کے دشمنوں کو رہنے دیں گے. آپ یہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ قیادت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ طالب ہے بہت وقت ہے دعا کچھ کہہ نہیں سکتا, الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.